أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی اہمیت کو اور ان کے قدر اور مقام کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان کی تقلیل، ان کی کمی اور ان کا محدود ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ دن بار بار نہیں ملتے۔ سال کے 12 مہینے ہیں لیکن پورے سال میں صرف یہ چند دن ہے، اور یہ اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گئے پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور واقعاتاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ گنتی کے چند دن ہیں، انتہائی جلدی گزر جاتے ہیں۔ اب 2 عشرے تقریباً گزرنے والے ہیں، رمضان کا صرف آخری عشرہ باقی ہے، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع ہے۔ اگر پہلے ان 2 عشروں میں ہم نے کوتاہی کر لی ہے تو یہ آخری عشرہ ایسا عشرہ ہے جو ان 2 عشروں کے مقابل میں سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے متعلق آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت، جو کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عام اوقات میں کرتے تھے، رمضان میں اس سے بہت بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے۔ اور پورے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے راتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، آخری عشرے میں اس سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ پوری رات جاگ کر رہتے، احیا لیلہ، اور خود صرف نہیں جاگتے بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اپنے تہبند کو کس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے کہ جو باقی دنوں میں، باقی راتوں میں آپ کی محنت نہیں تھی۔ اور باقی دنوں میں آپ کی محنت کیا ہوتی تھی؟ عام اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح محنت کرتے تھے کہ آپ قیام اللیل کرتے کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ پھر رمضان میں اس سے بڑھ کر، اور آخری عشرے میں بھی اس سے بڑھ کر، تو یہ آخری عشرہ اب ہمارے پاس ہے اور یہ بھی گزر جائے گا، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ یہ گزر رہا ہے۔ جس طرح یہ باقی 20 دن 19 دن انتہائی تیزی کے ساتھ گزر گئے، یہ آخری عشرہ بھی گزر جائے گا۔ لیکن خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے گھنٹوں کو نہیں، منٹوں کو نہیں، دنوں کو نہیں، بلکہ سیکنڈوں کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائے۔ قرآن کریم کی تلاوت، رات کا قیام، دعائیں، صدقہ، دن کا روزہ، ہمدردی، لوگوں کے ساتھ احسان، یہ ساری چیزیں بہترین اعمال ہے۔ عبادات کی اللہ رب العالمین نے مختلف شکلیں رکھی ہے، کیونکہ انسان کا مزاج وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے میں بھی ایک چیز بہترین کھانا ہو، روزانہ وہی قسم کا کھانا ہو تو انسان اکتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کی بھی مختلف شکلیں رکھی ہے تاکہ انسان اگر ایک عبادت سے اکتا جاتا ہے دوسری عبادت کر لے، دوسری سے اکتا جاتا ہے تیسری کر لے۔ صدقہ کرنے کی توفیق نہیں ہے تو وہ اٹھ کر راتوں کو قیام کرے، رات کو اٹھنے کی قیام سے وہ تک جاتا ہے، پھر وہ دعائیں کر لے، دعاؤں سے تک جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرنے سے تک جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے استغفار کرے۔ یہ بہت سارے اعمال ہیں، اور خاص کر آخری عشرے کے ساتھ ایک خصوصی عبادت تعلق رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مساجد میں ہوتا ہے۔ مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنے بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ مسجدوں میں اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ مسجد دنیا میں وہ جگہ ہیں احب البقاع الی اللہ مساجدها،
وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین اور پسندیدہ ٹکڑے اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ہے تو وہ مساجد ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ٹکڑے ہیں زمین میں۔ اگر ان میں انسان کو توفیق ملتی ہے وقت گزارنے کی، کسی کا دل ان جگہوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زمین سے اس کا دل لگ گیا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جن کو قیامت کے دن جہاں ہر طرف دھوپ ہوگی اور سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ گرمی کی شدت سے پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب لوگوں کو مخصوص سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مساجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا دل لٹکا ہوا ہے مساجد کے ساتھ۔ تو مسجد کے ساتھ جس کا دل لٹکا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ جس کا دل لگا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ جس کی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخصوص سایہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر کسی کو پورا 10 دن موقع ملتا ہے مسجد کے اندر ٹہرنے کا، مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا، اور پھر مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں ٹہرنا عبادت ہے۔ ٹہرنا، وہ باہر کے مختلف فتنوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نظر محفوظ ہوتی ہے، اس کے کان محفوظ ہوتے ہیں، اس کی زبان محفوظ ہوتی ہے۔ روڈوں پر، سڑکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں جو قسم کے فتنے ہوتے ہیں ان تمام فتنوں سے یہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ اور پھر یہاں مزید جو عبادات کا موقع ملتا ہے، وعظ نصیحت کی بات سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں مناجات اور سرگوشی کرتا ہے، اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہانے کی جو فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک تن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اس تن میں واپس نہ چلا جائے۔ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ جو ہے وہ تھن میں واپس جاتا ہے؟ نہیں۔ جس طرح وہ دودھ جو تھن سے نکلا ہوا ہوتا ہے وہ واپس نہیں جاتا تھن کے اندر، اسی طرح یہ شخص جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ حدیث جو آپ کے سامنے میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ قیامت کے دن مخصوص سایہ ان کو نصیب ہوگا، ان میں سے بھی ایک وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہ اعتکاف، اس میں تنہائی، اپنا الگ حجرہ بنا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ لگا کے، قبۃ ترکیہ کا ایک خاص قسم کا کپڑا آتا تھا، اس سے آپ نے الگ ایک خیمہ بنایا تھا، آپ اس میں ٹھہرے ہوئے تھے، اعتکاف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیمہ لگایا تاکہ لوگوں سے بالکل تنہائی ہو، اللہ کے ساتھ انسان علیحدگی میں، تنہائی میں، خلوت میں اس کے ساتھ باتیں کرے، اس سے سرگوشی کرے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ تو اعتکاف میں کئی فوائد ہیں، کئی خوبیاں ہیں اور کئی عبادات کا مجموعہ ہے، اور یہ آخری راتوں میں جو بہترین رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات لیلۃ القدر، اس کے تلاش کے لیے بہترین معاون ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر۔ یہ جو قدر کی رات ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس قرآن کو اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے قدر کی رات کی کیا قدر ہے؟ ما لیلۃ القدر مانا ما عظمتها وما شأنها، اس رات کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، آپ کیا جانتے؟ اس سوالیہ انداز کر کے اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھایا۔ آگے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اس امت پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ عمر کے حساب سے اس امت کی عمر کم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 سے لے کر 70 کے درمیان میں ہے، اور بہت کم لوگ اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، ورنہ اکثریت اوسط عمر اس امت کی 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، کچھ اس سے بھی پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ پچھلی امتوں کو کسی کو 1000 سال عمر ملی ہے، کسی کو 9 سال، کسی کو 5 سال، 900 سال، 500 سال،
400 سال، 300 سال، 200-250 سال، اس امت کی عمر صرف 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، لیکن اجر اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے اس امت کو پیچھے نہیں رکھا۔ کم وقت میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑا چڑھا کے دیتا ہے۔ تو یہ قدر کی رات، یہ بھی ان اوقات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے اس کو بہتر بنایا ہے۔ تو اگر ہمیں اعتکاف کی وجہ سے یہ رات ملتی ہے، اس رات کی عبادت نصیب ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ مناجات نصیب ہوتی ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور معتکف کے لیے جو مسنون طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف ایک نفلی عمل ہے، نفلی عبادت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے علاوہ نہ مردوں کا اعتکاف کہیں اور ہوتا ہے نہ عورتوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ ان کا اعتکاف بھی مسجد میں تھا، مسجد میں ان کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے۔ تو مسجد میں اگر خواتین کے لیے مخصوص فتنے سے محفوظ مقام موجود ہے، جگہ موجود ہے، وہاں وہ اعتکاف کریں۔ گھر کے اندر اعتکاف نہ مردوں کے لیے ہے نہ خواتین کے لیے ہے۔ پھر معتکف جو ہے وہ اعتکاف میں اپنے زیادہ تر اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں گزاریں، اس میں گپیں لگانا، موبائل پر سوشل میڈیا کے کسی پروگرام پر اپنا ٹائم ضائع کرنا، لوگوں کو جمع کر کے اپنا ٹائم ضائع کرنا، یا صرف سوتے ہوئے اپنا ٹائم گزارنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ پھر معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، الا یہ کہ اس کو وہ ضرورت جو مسجد کے اندر وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، مثال کے طور پر کھانا اس کو مسجد میں نہیں مل رہا، کھانا لینے کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کی جگہ مسجد میں نہیں، باہر جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس اس کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اندر ڈاکٹر نہیں آ سکتا یا انتظام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو اعذار ہیں، ان کے علاوہ بغیر عذر کے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح مسجد کے اندر رہتے ہوئے پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے خاص آداب اور اس کے خاص یعنی اس کے اندر احترام کا تقاضا ہے، لہذا ان تمام تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے مسجد میں انسان وقت گزارے۔ اور معتکف جو ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا موقع ہے اپنی اصلاح کا، اپنے گناہوں سے دامن چھڑانے کا، کہ جو گناہ باہر ان سے یہ نہیں نکل سکتا، باہر جو ہے اس ماحول سے نہیں بچ سکتا، مسجد میں اللہ نے اس کو بڑا بہترین موقع دیا ہے کہ 10 دن اگر یہ ان گناہوں سے بچ کر رہے، پھر آگے بھی اپنے اصلاح کی اور ان گناہوں سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس کی پوری زندگی جو ہے اس میں اصلاح ہو جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا جو حصہ گزر گیا وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، جس نے کچھ کیا ہے بڑا خوش قسمت ہوگا، جس نے کچھ نہیں کیا وہ حسرت کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دن واپس نہیں لوٹتے۔ آئندہ سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتا ہے رمضان کا مہینہ، کس کو نہیں ہوتا، لیکن جو باقی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے بھرپور طریقے سے اس میں محنت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کے اوپر سیاہی پھیرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو مٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ ہم روزے اخلاص سے رکھیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، توحید کا عقیدہ اپنائے، شرک سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑ کر اس سے اپنے اصلاح کریں، عقائد کی، اعمال کی، اور ساتھ ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں ان ایمان والوں کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار اور بحال کر دے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے تائب ہو کر آئندہ کے لیے اپنے اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ امید ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے جو رمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کامیابی پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور بھرپور طریقے سے ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ہماری زندگی میں بار بار یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔